عزیز طلباء السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ سے امید کرتی ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے اور روزانہ اپنے مقرر کردہ اوقات میں لیکچر کو سنتے ہوئے دیکھتے ہوئے اپنا مطالعہ گھر میں جاری رکھے ہوئے ہوں گے۔ عزیز طلباء، آج ہم آپ کی جماعت 11ویں میں پڑھائے جانے والے اردو مضمون میں ہمارا آنے والا مضمون پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے پاکستانی قومیت کا مسئلہ۔ یہ تحقیقی مضمون ہے اور جس کے مصنف جو ہیں وہ ڈاکٹر سید عبداللہ ہیں۔ عزیز طلباء، اپنا مذکورہ مضمون پڑھنے سے پہلے ہم مصنف کا حوالہ دیکھ لیتے ہیں، ان کے حالات زندگی پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ ڈاکٹر سید عبداللہ پیدائش ہے ان کی 5 اپریل 1906 اور وفات ہے ان کی 14 اگست 1986۔ ڈاکٹر سید عبداللہ ضلع ہزارہ کے گاؤں منگلور میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی۔ قرآن مجید کے ساتھ اردو کی درسی کتب، حساب، خوش خطی، ابتدائی فارسی اور خطوط نویسی کی تعلیم گھر پر پائی۔ پھر مقامی اسکول میں داخلہ لے کر مڈل پاس کیا۔ 1923 میں میٹرک کا امتحان انہوں نے اسلامیہ ہائی اسکول لاہور سے پاس کیا۔ 1924 میں ایف اے اور 1926 میں بی اے کرنے کے بعد 1927 میں اسلامیہ کالج لاہور سے ایم اے فارسی کیا۔ یہاں انہوں نے پروفیسر حافظ محمود شیرانی، قاضی فضل حق اور پروفیسر اسماعیل جیسے اساتذہ سے فیض پایا۔ 1932 میں ایم اے عربی کا امتحان بھی امتیاز سے پاس کیا۔ 1932 میں ہی جرمن سرٹیفکیٹ اور 1934 میں لائبریری سرٹیفکیٹ کے امتحان پاس کیے۔ سید عبداللہ پنجاب یونیورسٹی میں عربک اسسٹنٹ کی حیثیت سے کام کرتے رہے۔ 1938 میں ان کی تقرری اورینٹل کالج لاہور میں استاد کی حیثیت سے ہوئی۔ 1940 میں وہ شعبہ اردو میں منتقل ہو گئے۔ قیام پاکستان کے بعد 1952 میں اسی شعبے میں پروفیسر اور پھر صدر شعبہ مقرر ہوئے۔ 1954 میں یونیورسٹی اورینٹل کالج میں پرنسپل کی ذمہ داریاں سنبھالیں۔ انہیں اردو سے بے پناہ لگاؤ تھا اور وہ دن رات بلکہ آخری سانس تک اردو کے نفاذ کے لیے کوشاں رہے۔ 9 مارچ 1986 کو شعبہ اردو دائرہ معارف اسلامیہ میں اپنے دفتر میں کام کر رہے تھے کہ ان پر فالج کا حملہ ہوا۔ کئی ماہ اس مرض میں مبتلا رہنے کے بعد آخر یہ نامور استاد، ادیب، صحافی، عالم اور محسن اردو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ کی تصانیف دیکھ لیتے ہیں۔ ان کی تصانیف میں نقد میر، سر سید اور ان کے رفقا، وجہی سے عبدالحق تک، مباحث اور اشارات تنقید وغیرہ شامل ہیں۔ تو چلیے چل کر ہماری اردو کتاب میں موجود ان کا تحریر کردہ مضمون پاکستانی قومیت کا مسئلہ پڑھنے چلتے ہیں، جو کہ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 23 پر موجود ہے۔ پاکستانی قومیت کا مسئلہ دراصل ایک تحقیقی اور تحریکی مضمون ہے ان کا لکھا ہوا، جس میں وہ عوام سے یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ آخر ہم آج پاکستانی قومیت ہیں بھی یا نہیں، یعنی کہ جس نظریے کے تحت یا جس نظریے کے پیش نظر ہم نے یہ ملک حاصل کیا ہے، اس نظریے کو لے کر چلتے ہوئے کیا آج ہم ایک قومیت بن کر ابھر رہے ہیں؟ کیا ہم نے وہ مقاصد حاصل کر لیے ہیں؟ کیا جو ہمارا جو نظریہ تھا ایک وطن حاصل کرنے کا، اس پر چلتے ہوئے کیا ہم نے موجودہ دور میں ایک قوم کی شکل کیا ہم اختیار کیے ہوئے ہیں؟ تو یہ سارے سوالات اور ان کے جوابات اس میں انہوں نے واضح کیے ہیں۔ پاکستانی قومیت ابھی تک کچھ بوجھ بجھارت قسم کی چیز ہے، یعنی کہ ابھی تک یہ کچھ ایک پہیلی سی ہے، جس کی پہیلی بوجھنے اس کو سمجھانے کے لیے ہمارے مقرروں اور محرروں کو 14 برس گزر جانے کے بعد بھی شب و روز مصروف رہنا پڑتا ہے۔ یعنی کہ آپ نے یہاں دیکھا کہ یہاں پر پاکستان کو بنے ہوئے 14 برس ہوئے تھے، تب انہوں نے یہ مضمون تحریر کیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر پاکستانی قومیت ایک ایسی پہیلی ہے کہ جس کو سلجھانے کے لیے، جس کو حل کرنے کے لیے آج تک ہمارے جو تقریر کرنے والے ہیں، جو لکھنے والے ہیں، وہ
آج تک مصروف ہیں کہ آخر پاکستانی قومیت کا اصل مقصد کیا ہے۔ حالانکہ قومیت کا یہ سوال 1947 سے پہلے ہی حل ہو چکا تھا اور پاکستانیوں کی الگ قومیت کی دلیل اتنی محکم اور اتنی واضح تھی کہ انگریزوں اور ہندوؤں کی کوئی حجت بازی اس کے سامنے کھڑی نہ رہ سکی تھی۔ یعنی کہ آج جو ہم سوالات کے جوابات ڈھونڈتے ہیں کہ پاکستانی قومیت کیا چیز ہے، اس کا جواب تو ہم نے 1947 سے پہلے ہی حاصل کر لیا تھا کہ جس کے پیش نظر وہ نظریہ چلا تھا، جس کے پیچھے اتنی جو تحریکیں کار فرما تھیں، اتنی کوششیں کار فرما تھیں، اور یہ ماننا ہی پڑا تھا کہ پاکستان کے لیے جدا قومیت کا جو سوال اٹھایا جاتا ہے وہ 100% واضح اور قطعی چیز ہے اور اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ لہٰذا یہ دیکھ کر تعجب ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ پاکستانی قومیت کی اب پھر تعریف پوچھی جانے لگی ہے، گویا کہ قوم کو ابھی خود بھی معلوم نہیں کہ ہم قوم بھی ہیں یا نہیں، اور اگر ہیں تو پھر ہماری قومیت کا ہمارے پاس ثبوت کیا ہے۔ یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ جس نظریے کے تحت ہم نے ایک ملک حاصل کیا ہے وہ نظریہ تو واضح ہے، وہ نظریہ تو سب کے سامنے واضح تھا، اس قدر وہ سچائی اور حقیقت پر مبنی تھا کہ اس کے سامنے کسی کی بھی حجت بازی نہیں چلی۔ آخر وہ انصاف اور حقیقت پر مبنی تھا جسے انگریزوں اور ہندوؤں کو ماننا پڑا۔ اگر تحریک پاکستان کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو ایک بات اس کی ہر منزل پر صاف صاف ابھری ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ یہ تحریک مسلمانان ہندوستان کی متفقہ تحریک تھی، جو اس لیے اٹھائی گئی تھی کہ مسلمانوں کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ مشترکہ ہندوستان میں ان کی روایات، ان کی زبان اور ان کے مخصوص طرز زندگی کے زندہ رہنے کے امکانات کم ہوں گے، اور انہیں یہ ڈر تھا کہ کسی مشترک نظام میں ان کی ساری تہذیبی ہستی مٹ جائے گی۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ مسلمان اپنی تہذیب اور زندگی کی اس نقطۂ نظر کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھی جس کی بنیاد دین اسلام پر قائم تھی۔ گویا مسلمانان ہندوستان اپنی 1000 سالہ تہذیبی وراثتوں کو مشترکہ نظام کے خطروں سے بچانے کے لیے مستعد تھے۔ یعنی کہ یہ تو روز اول کی طرح واضح ہے کہ جو ہندوستان کے رہنے والے جو مسلمان تھے ان تمام مسلمانوں کی ایک متفقہ تحریک تھی۔ وہ یہی چاہتے تھے کہ وہ کسی میں ضم ہو کر، کسی سے مشترک ہو کر وہ اپنی روایات، اقدار، جو اپنی رسوم ہیں، جو اسلامی طرز زندگی ہے وہ نہ بھول جائیں، وہ کسی اور کے ساتھ مشترک ہو کر ان کی اپنی تو جو تشخص ہے، جو اپنی ان کی پہچان ہے، وہ جو ہے تشخص اور پہچان جو ہے وہ ختم ہو کر نہ رہ جائے۔ اس لیے وہ اپنی تشخص کو بچانے اور اپنے جو قومیت، اپنی جو پہچان ہے اس کو بچانے کے لیے مستعد تھے، اور اپنی 1000 سالہ جو تہذیب جو ان کی ہندوستان میں چلی آ رہی تھی اس کو بچانے کے لیے بے چین تھے۔ اس میں یہ نتیجہ نکالتا ہوں کہ پاکستانی قومیت سب سے پہلے تو ان عقیدوں سے عبارت ہے جن کا مرکزی نقطہ اسلام اور اس کا دیا ہوا تصور حیات اور نظام زندگی ہے۔ پھر اسی کے پہلو بہ پہلو ان تہذیبی وراثتوں کے تحفظ کا عقیدہ بھی ہے جن کو ہندوستان کی متحدہ قومیت میں محفوظ کرنے یا ترقی دینے کی گنجائش نہ تھی۔ یعنی کہ اول جو بنیاد ہے قومیت کی وہ ہماری جو کیا تھی، وہ اسلام اور اس کا دیا ہوا تصور حیات اور نظام زندگی تھا۔ اس صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر تو ہمارا جو بنیادی جو خیال تھا کہ ہمارے جو اسلام کے عقائد ہیں وہ زندہ رہیں اور اس کے مطابق ہم زندگی گزار سکیں، تو یہ تو ہماری پاکستان حاصل کرنے یا ملک حاصل کرنے کا ایک پہلی وجہ تھی، ایک بنیادی وجہ تھی۔ یہ تو رہے مرکزی عقیدے۔ اب ان کے ہمراہ پاکستانی قومیت کے جغرافیائی تقاضوں اور حدوں کا جائزہ لینا بھی ضروری ہے، کیونکہ قومیت کی ایک مسلمہ بنیاد کوئی خطہ یا وطن بھی ہے۔ اگر قومیت کے مسئلے کو تشبیہ کی صورت میں سمجھانا ہو تو ہم یہ کہیں گے کہ قومیت کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن، جس طرح کسی پھل یا پھول کا ظاہر بھی ہوتا ہے اور باطن بھی، اور وہ پھل یا پھول ان دونوں کے مجموعے سے بنتا ہے۔ اس قیاس پر پاکستانی قومیت کی روح یا اس کا باطن تو وہ تخیل ہے جو اس کی تعمیر کا محرک ہوا، مگر اس کا بدن بھی ہے اور وہ خطہ یا ملک ہے جس کی جغرافیائی حدیں مقرر ہیں۔ آپ اس کا نام پاکستان ہے۔ یعنی کہ آپ کو کہیں بھی اسلامی اپنے دینی عقائد یا رسوم و رواج یا اپنی طرز زندگی کو پورا کرنے کے لیے وہ تو ضروری ہے ہی، وہ تو ایک بدن کی ہے، وہ تو ایک روح کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک جغرافیائی حدود، ایک خطہ بھی چاہیے ہوتا ہے جس کے اندر رہتے ہوئے ہم انہی اپنی جو طرز زندگی ہے، جو اسلامی طور طریقے ہیں، جو عقائد ہیں، جو رسوم ہیں، اس کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ یعنی کہ کہیں بھی ہمیں اپنی آزادانہ رسوم کو
قائم رکھنے کے لیے، چاہے وہ اسلامی طرز زندگی ہو، اپنے تمام جو ہیں اپنے عقائد ہوں، ان کو محفوظ رکھنے کے لیے، ان کو قائم رکھنے کے لیے ہمیں ایک خطے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں ایک آزاد جغرافیائی حدود میں رہنے کی ضرورت ہوتی ہے، جہاں پہ ہم آزادانہ جو ہے اپنے عقائد و رسوم کی پاسداری کر سکیں، پابندی کر سکیں۔ اس تشبیہ سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ پاکستان کی روح یعنی اس کا تخیل تبھی زندہ رہ سکتا ہے جب روح کے ساتھ بدن کی بھی حفاظت کی جائے، یعنی کہ اصل میں پاکستان جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے عقیدے پر جو نظریے پر حاصل کیا گیا تھا وہ تو ایک روح ہے، مگر اس کا جو خطہ جو ہے وہ بدن کی حیثیت رکھتا ہے، جو جغرافیائی حدیں ہیں وہ بدن کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اسی طرح اس کا بدن تبھی صحیح معنوں میں ایک زندہ ہستی بن سکے گا جب اس کے اندر کی روح سالم اور برقرار رہے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح پاکستانی قومیت کے مرکزی عقیدے یعنی اسلامی تخیل کو محکم بنانا اور محفوظ رکھنا لازمی ہے، اسی طرح اس تخیل کو اس کے جغرافیائی تخیل سے وابستہ رکھنا بھی لازمی ہے۔ اس لحاظ سے پاکستانی قومیت کا دوسرا بڑا عنصر وطن یا وطنیت ہے، یعنی کہ جس طرح ہم اپنے اسلامی تخیل عقائد کو محکم مضبوط بنانے کے لیے ہم ہر وقت کوشاں رہتے ہیں، ہم اس کو لازمی سمجھتے ہیں، اسی طرح جغرافیائی تخیل سے وابستہ رکھنا بھی لازمی ہے، یعنی کہ ایک وطن کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اس منزل پر پہنچ کر دو سوال ہمارے سامنے آتے ہیں جو بعض اوقات بڑے پریشان کن ثابت ہوتے ہیں۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ جب اسلام میں جیسا کہ اقبال نے کہا ہے کہ وطن پرستی کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا گیا، تو پھر قومیت کے جغرافیائی تخیل کو ہم اسلامی تخیل کے ساتھ ساتھ کس طرح اپنا سکتے ہیں؟ یعنی کہ اقبال کی سوچ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اقبال کے جو افکار تھے وہاں وہ وطن پرستی کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے اسلام میں، یعنی کہ دھرتی پوجا جسے ہم کہتے ہیں کہ دھرتی پوجا کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا کہ ہم اس کو فوقیت دیں اپنے اسلامی نظریات پر۔ دوسرا شوشہ یہ چھوڑا جاتا ہے کہ جب پاکستانی قومیت کا مرکزی عقیدہ اسلام ہے اور اس قومیت کے محرک مسلمان ہی ہیں، تو اس صورت میں غیر مسلموں کے لیے پاکستان میں رہنے اور اس میں ایک وفادار شہری بننے کی مجبوری کیوں؟ یعنی کہ اگر ہم نے کہتے ہیں مصنف کہ اگر ہم نے وطن جو حاصل کیا ہے وہ واقعی اپنے ایک اسلامی اقدار کو قائم رکھنے کے لیے، اسلامی طرز زندگی گزارنے کے لیے ہم نے اس کو قائم کیا ہے، اور اس کے پیچھے جو ہے وہ نظریہ ہے کہ ہم اپنی اسلامی عقائد کو آزادانہ طور پر ہم اس کو پورا کر سکیں، تو یہاں پر تو غیر مسلموں کے بھی یہاں پر جو ہے وہ رہائش ہے یا غیر مسلم بھی یہاں کے شہری ہیں، تو اس صورت میں یہ دونوں سوال جو ہیں وہ سامنے ابھرتے ہیں۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ میرے خیال میں یہ دونوں سوال جتنے پریشان کن ہیں ان سے زیادہ گمراہ کن ہیں۔ یہ تو معلوم ہے کہ ہر زندہ قومیت میں جغرافیہ کو بنیادی اہمیت حاصل ہوتی ہے، بلکہ یوں کہیے کہ اس میں قومیت کا اولین ظاہری نشان اس کا جغرافیہ ہی ہوتا ہے، یعنی کہ ایک خطہ ہونا چاہیے، ایک زمین ہونی چاہیے ان کے لیے، اگرچہ اس کا اصل محرک اس کا اندرونی عقیدہ یا مت یا تخیل ہی ہوتا ہے، مگر کوئی قوم صحیح میں قوم تبھی بنتی ہے جب اس کی جغرافیائی حدیں بھی موجود ہوں، یعنی کہ بے شک ایک خاص تخیل، ایک خاص ایک خیال شامل ہوتا ہے ایک نظریے کے پیچھے کہ وہ اپنے عقائد کے مطابق زندگی گزارے، لیکن اصل میں قوم تو اسی وقت وجود پائے گی جب اس کو ایک آزاد وطن بھی حاصل ہوگا، جب اس کو ایک زمین، ایک خطہ میسر ہوگا۔ اسلام کا مرکزی جغرافیہ جزیرۃ العرب ہی تھا، مگر پھر جب اسلام باقی ملکوں میں پھیلا تو اس کی جغرافیائی حدیں بھی وسیع ہوتی گئیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اسلام تو عرب سے ہی طلوع ہوا، اس کا جو مرکزی جو جغرافیہ تھا، جو حد تھی، جو جگہ تھی، وہ تو عرب تھی، لیکن جب وہ پھیلا تو وہ وسیع ہوتا گیا، اس کی جغرافیائی حدیں جو ہیں وہ بڑھتی گئیں، انہوں نے فتوحات حاصل کیں، ملک کو اپنے جو ہیں وہ الگ الگ جو تمام مزید ملکوں کو شامل کیا۔ یہ صحیح ہے کہ اصل محرک ہر حالت میں عقیدہ ہی تھا، مگر عقیدہ جغرافیے کو بھی اپنی لپیٹ میں لیتا ہے۔
یعنی کہ اصل تو اسلام پھیلانا اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دائرۂ اسلام میں داخل کرنا اصل میں جو بنیادی سوچ تھی، مگر اس کے ساتھ ساتھ جغرافیہ بھی ضروری ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ زمین اور خطہ بھی ضروری ہوتا ہے جہاں پر اسلام کی جو ہیں وہ جڑیں جو ہیں وہ پھیلتی ہیں، اس کا سورج طلوع ہوتا ہے۔ چنانچہ عام مسلمانوں کے تصور میں اب بھی اسلام اور خدا کی زمین کی بادشاہت لازم و ملزوم چیزیں ہیں۔ مسلمانوں کا کوئی گروہ بے مملکت بھی ہو سکتا ہے، مگر بے مملکت مسلمان یا محکوم ہوں گے یا بکھرے ہوئے افراد ہوں گے۔ یعنی کہ اگر کسی ملک میں ان کی کوئی اگر وہ اقلیت میں ہیں، اگر وہ مسلمان ہیں یا کسی محکوم ہیں، تو اس صورت میں وہ ایک بکھری ہوئی قوم ہے، ان پر قوم یا زندہ قوم کا اطلاق نہیں ہوگا۔ یعنی کہ وہ جو ہے وہ کھلے عام اور آزادانہ طور پر جو اپنی جو عقائد ہیں، اپنی جو طرز زندگی ہے اس کے مطابق زندگی نہیں گزار سکیں گے۔ جیسا کہ ہم آج بھی دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں جو حکومت ہے وہ ہندوؤں کی ہے، مگر وہاں پر موجود جو مسلمان ہیں وہ آزادانہ طور پر اپنے اسلامی عقائد، اسلامی تہوار کے مطابق جو ہیں وہ زندگی نہیں گزار رہے۔ اسلامی اجتماعیت کا اولین تصور جغرافیائی مملکت سے وابستہ ہے۔ اسلام محض آسمانی یا روحانی مملکت کا قائل نہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ صرف روحانی مملکت اور آسمانی تخیلاتی مملکت ہو یہ اس کا قائل نہیں، بلکہ اس کے لیے خطے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ اپنے عقیدے کے نفاذ کے لیے ایک ملک کا طالب ہے اور اسی کو عرف عام میں وطن کہتے ہیں۔ یعنی کہ اسلام کے تمام عقائد اسی وقت غالب آئیں گے، اسی وقت جو ہیں وہ عمل میں لائے جائیں گے آزادانہ طور پر، کسی سے بھی مغلوب ہوئے بغیر انسان اپنے اسلام کو اسی وقت جو ہے وہ پھیلا سکے گا جب اس کو ایک وطن میسر ہوگا، جب اس کو ایک خطہ میسر ہوگا، جب وہ ایک خاص جغرافیائی حدود میں رہتے ہوئے اپنے جو اسلامی عقائد کو نہ صرف اس پر عمل کر سکے گا بلکہ اس کی تبلیغ اور اشاعت بھی کر سکے گا۔ عزیز طلباء، امید کرتی ہوں کہ یہاں تک کا جو حصہ اول ہے ہمارا مطالعہ وہ آپ کو بہت گہرائی سے سمجھ آ چکا ہوگا۔ اس کے باوجود اگر آپ کو کسی لفظ میں ابہام ہے یا شک ہے تو آپ اپنے گھر میں اس کا بغور مطالعہ جاری رکھیں اور ساتھ ہی ساتھ اردو لغت کا استعمال جاری رکھیں۔ شکریہ۔